الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، والعاقبة للمتقين، وبعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو میری آواز واضح آ رہی ہے؟ All of you can hear me clearly؟ Yes, we can. طيب، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، یقیناً تمہارے لیے نبی کی حیات طیبہ میں بہترین مثال ہے۔ Indeed, in the messenger of Allah, you have an excellent example. Example for what؟ مثال کس چیز کی؟ ہر معاملے کی، ہر مسئلے کی۔ کوئی انسان ہے، اس کی زندگی میں ازدواجی مسائل ہیں، میرٹل پرابلمس۔ کوئی لیڈرشپ کی گدی پر بیٹھا ہے، حکومت کیسے چلانی ہے، تو اس کے پرابلمس اسٹیٹ بلڈنگ کے ہیں اور ڈیفنس سے ریلیٹڈ ہیں۔ کسی نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، پیرنٹل پرابلمس۔ کوئی شخص کاروبار کر رہا ہے، کاروبار میں فائنینشیل پرابلمس۔ تو ہر قسم کے معاملے کے لیے فار ایوری سارٹ آف پرابلم the example is in the life of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ for whom؟ کس کے لیے؟ لمن كان يرجو اللہ، ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کی امید رکھتا ہے، اس کو یقین ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اور آخرت سے، اور وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مثال ہے، ایگزامپل ہے، ایگزامپل ٹو فالو فار آل دیئر پرابلمس، جو بھی ان کے مسائل ہیں۔ سو اٹ از اے بلو پرنٹ، یہ ایک نقشہ ہے انسان کے جو بھی مسائل ہیں ان کے لیے۔ اور اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کر دیا ہوتا فرشتوں کے ذریعے، کسی میوزیم میں رکھ دیا ہوتا، اور انسان وہاں جا کے پڑھ لیتا۔ استاد کی ضرورت نہیں تھی، پڑھانے والے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ واقعات پیش آنے دیے کہ جس سے آنے والی امت کے لیے راہ نکلے، راستہ نکلے، کرنا کیا ہے، جن مسائل میں پھنسے ہیں اس میں کرنا کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ہمارے لیے جو رستہ ہے، جو اگزامپل ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہے۔ اور آج جو ہم سیرہ کا ایک سفر شروع کر رہے ہیں، وی آر اباؤٹ ٹو بگن اے جرنی، تو ہمارے لیے سب سے ضروری ہے سب سے پہلے جاننا کہ سیرہ ہے کیا۔ واٹ از سیرہ؟ سیرہ کیا ہے؟ اور ہمارے پاس صحیح ابن حبان میں ایک روایت ہے جو ہمیں سیرہ کی بہترین مثال دیتی ہے۔ نافع کہتے ہیں کہ کان ابن عمر یتتبع آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عمر جو تھے رضی اللہ عنہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فٹ پرنٹس تھے، قدموں کی چھاپ، he would follow them, he would trace them۔ اور یہ بات ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعد کا دور ہے اس میں۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہم اگر مدینہ سے مکہ جاتے تو آپ مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے وہ رستہ اختیار کرتے، he would take the route on which رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم traveled، کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، اور آپ ہر اس جگہ پر رکتے۔ he would stop at every point where رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم stopped۔
جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے. فیصلی فیہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقام پر نماز پڑھی سفر کرتے ہوئے، عبداللہ بن عمر would go looking for it while traveling and he would pray over there. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مقام تھا، ایک جگہ تھی مکہ اور مدینہ کے بیچ میں صحرا میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے دوران وہاں پر رکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھے. فكان ابن عمر يصب تحتها الماء حتى لا تيبس، تو عبداللہ بن عمر اس درخت کو ڈھونڈتے ہوئے جاتے اور اس کی جڑوں کو پانی دیتے تاکہ وہ درخت قائم رہے. کیوں؟ تاکہ وہ اس کی چھاؤں میں بیٹھ سکے. When he would go to مکہ، جب آپ مکہ جاتے، he would stand at every place جہاں پر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہوئے دیکھا. He would walk in every street جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے ہوئے دیکھا. جب آپ ممبر پر چڑھتے تو آپ ہر اس جگہ پر ہاتھ رکھتے کہ جہاں پر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھا. اینڈ ہی وڈ سے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، یہاں چلتے ہوئے دیکھا، یہاں بیٹھے ہوئے دیکھا، یہاں کھڑے ہوئے دیکھا، یہاں پر ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھا. ٹو دا پوائنٹ کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر کرتے اور کہیں پر رکتے تو ان کی کوشش ہوتی کہ ان کی جو سواری ہے، ان کا جو اونٹ ہے، وہ اسی جگہ پر رکے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رکی تھی. اینڈ ہی وڈ سے ٹو ہز کیمل، اور پھر اپنے اونٹ سے کہتے کہ شاید کہ تمہارے قدم اسی جگہ پر پڑے ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے قدم پڑے تھے. So this is how he used to follow the footprints, the traces of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شدت سے آپ فالو کیا کرتے تھے. ہمارے لیے آج ان سے بھی زیادہ ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے فالو کرنا. To follow his traces. And this gives us the meaning of سیرہ. جو لفظ سیرہ ہے وہ ہمارے پاس مشہور ہو گیا. It became famous. جب بھی ہمارے پاس سیرہ کا ذکر آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ذکر ہے، اور یہ لفظ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے منسوب ہو گیا. جبکہ سیرہ کے معنی کیا ہے؟ اٹ از اے جرنی، اے پاتھ، سفر کرنا. اور عربی میں سیرہ جو ہے وہ لفظ سین الف را، اس سے نکلتا ہے. سارا فلان، فلاں چلا، فلاں نے سفر کیا. تو سیرہ کے جو معنی تھے وہ تھے ٹو ٹریول، اے جرنی، اے پاتھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرہ کی بات کرتے ہیں، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہز جرنی، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہز فٹ پرنٹس، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہز پاتھ، جو رستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں وحی نازل ہونے کے بعد ابتدا کی اپنی اس دعوت کی، الدعوہ مستخفیاً سے، اے سیکرٹ کال. پہلے 3 سال خفیہ انداز سے لوگوں کو اکٹھا کیا. پھر کس طرح اپنے قبیلے کی سپورٹ حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ اب اعلان کر دو اور مشرکوں سے اعراض کرو. اینڈ ڈو ناٹ کمپرومائز، ٹرن یور بیک فرام دا پالیتھیسٹس. اور پھر کس طرح ایک خفیہ تنظیم کو قائم کیا 6 یا 7 سال تک. اور پھر کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے طور پر مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا 7ویں سال میں. اور پھر کس طرح آپ نے اپنا استخبارات اور رسول اللہ قائم کیا، انٹیلیجنس نیٹ ورک آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے کانٹیکٹ اسٹیبلش کیا، اور وہ کانٹیکٹ اسٹیبلش کرنے سے پہلے ہی آپ نے مدینہ کے گرد و نواح میں اور مدینہ سے آگے بھی، ان کلوز پراکسیمیٹی آف مدینہ، اور مدینہ سے آگے بھی ایک نیٹ ورک قائم کیا. سو آل آف دس از اے جرنی، آل آف دس از اے پاتھ وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم took.
تو آج ہم ایک سفر کی ابتدا کر رہے ہیں. وی آر اباؤٹ ٹو بگن اے جرنی. ہم ایک سفر پر جانے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کن فی الدنیا کأنک عابر فی سبیل. دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے تم ایک مسافر ہو. سو وی آر اے ٹریولر آن اے پاتھ. ہم ایک سفر میں ہیں اور آج ہم اس سفر کے لیے ابتدا کرنے والے ہیں ٹو آئیڈینٹیفائی اور پاتھ کہ ہمارا رستہ کیا ہوگا. تو سیرہ کے معنی کیا ہیں؟ سیرہ کے معنی ہیں a journey, a path, a route, traveling. This is the meaning of seerah. And this is how Abdullah bin Umar radiallahu anhum took it. He would literally follow the footsteps of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی چھاپ کی آپ پیروی اسی طرح کیا کرتے تھے. صحابہ کے پاس یہ لفظ البتہ موجود نہیں تھا. صحابہ کو اس لفظ کے بارے میں علم نہیں تھا. They didn't know what سیرہ is. ان کے پاس علم تھا مغازی کا، بیٹلز، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد مکی دور سے لے کر مدنی دور تک مشکلیں دیکھی، پرابلمز. اور پھر مدنی دور میں فرام دا بگننگ ٹل دا اینڈ اٹ واز انٹائرلی فلڈ ود وار. جنگ و جدال سے بھرا ہوا تھا. تو صحابہ جب ذکر کرتے اپنی اولاد کے سامنے سیرہ کا، فار دیم اٹ واز مغازی. مغازی مینس بیٹلز، جنگیں. تو وہ اپنی اولاد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں یاد کرایا کرتے، ان کو پڑھایا کرتے. اینڈ اٹ واز اونلی لیٹر آن، اور بعد میں جو آنے والے علماء تھے دے اسٹارٹڈ رائٹنگ اٹ ایز سیرہ اینڈ اٹ بیکیم نون ایز سیرہ، دا انٹائر جرنی آف دا لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کی ابتدا بگننگ امام ابن اسحاق نے کی. امام ابن اسحاق نے سیرہ کی سب سے پہلی کتاب لکھی، اور وہ ایک تابعی تھے فرام دا تھرڈ جنریشن. امام ابن شہاب الظہری کے شاگرد تھے، اور امام ابن شہاب جو ہے ہی واز فرام دا سیکنڈ جنریشن، کہ جنہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا. بعض علماء نے امام ابن اسحاق کو سیکنڈ جنریشن میں کاؤنٹ کیا ہے، جبکہ آپ کا کسی بھی صحابی سے ملنا ثابت نہیں ہے. تو امام ابن اسحاق تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلی کتاب لکھی سیرہ کے اوپر. ان سے پہلے سیرہ کے اوپر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو مکمل طور پر قید کر دیا گیا ہو. اور پھر سیرہ جو ہے وہ بذات خود ایک سفر سے گزری ہے. اٹ ہیز گون تھرو ڈفرینٹ فیزز. سیرہ لکھنے کا جو انداز تھا علماء کا، اٹ ہیز چینجڈ اوور ٹائم. اور ابتدا میں سیرہ کو لکھنے کا مقصد محض یہ تھا کہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے، ہمارے پاس قرآن اور اس کی تفسیر موجود ہے، تو سیرہ کا مقصد بس یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹوری ہمیں پتہ ہو. اس سے کوئی احکام، کوئی حکم اخذ نہیں کرنا تھا. اینڈ دیٹ اپروچ چینجڈ، اور وہ تبدیل ہوا وقت کے ساتھ. وہ تبدیل کیسے ہوا؟ And this brings us to why should we study سیرہ. ہمیں سیرہ پڑھنی کیوں چاہیے؟ اور آج جو ہمارا سیشن ہے، نشست ہے، it is going to revolve around this question. یہ اس سوال کے ارد گرد آج کی ہماری نشست جو ہے وہ چلے گی کہ ہمیں سیرہ کیوں پڑھنی چاہیے. Why should we study سیرہ؟ اور اس سے متعلق ہمارے پاس ایک حدیث ہے کہ which answers the question. آج ہمارے دور میں ہمیں سیرہ کیوں پڑھنی چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے صحیح مسند احمد میں کہ عن ابی امامہ الباہلی، ابو امامہ الباہلی وہ کہتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے کہا لَيُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةٌ عُرْوَةٌ. اسلام کی جو گانٹھیں ہیں، knots of Islam will be undone one by one. اسلام کی جو گانٹھیں ہیں وہ یکے بعد دیگرے کھلتی چلی جائیں گی. اور اس کو مزید آسان کرنے کے لیے ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کے جو ستون ہیں وہ یکے بعد دیگرے گرتے چلے جائیں گے. The pillars of Islam will fall one after the other.
فَكُلَّمَا انتقضت عروة تشبت الناس بالتي تليها. اور جب بھی کوئی ستون گرے گا, whenever a pillar will fall, the people will jump to grab the next one. تو لوگ لپک کر, جب بھی کوئی ستون گرے گا, لوگ لپک کر دوسرے ستون کو پکڑ لیں گے. اینڈ دس از اے پروسیس. اور یہ ایک پروسیس ہے کہ جو ہمیں سویلائزیشنل لیول پر بھی نظر آتا ہے. کوئی بھی سویلائزیشن ہو, چاہے وہ رومن امپائر تھی, چاہے وہ پرشین امپائر تھی, یا ان کی باقیات سسنید امپائر اینڈ دا بیزنٹین امپائر, دے ریچڈ اے پیک. وہ ایک عروج پر پہنچے اور اس کے بعد وہاں سے سفر تھا زوال کا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹائم پیریڈ بھی بتایا, ہر 100 سال کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے دین کے گرے ہوئے ستونوں کی تجدید کرتا ہے. بٹ فرسٹ دوز پلرز ول فال. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمِ. سب سے پہلے گرنے والا ستون وہ اسلام کی حکومت ہے, اسلام کا نظام, دا اسلامک گورننس. وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةِ. اور اس کے بعد سب سے آخر میں گرنے والا ستون وہ صلاح ہے. سب سے پہلے جس چیز کو ابینڈن کر دیا جائے گا, ترک کر دیا جائے گا, وہ اسلام کا حکومتی نظام ہے. اور جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج نوجوانوں کے بیچ میں ایک جذبہ ہے, اور ہم یہ بار بار نعرہ سنتے ہیں خلافت کے لیے, اسلام کے نظام کے لیے, کلمۃ اللہ العلیٰ, اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے, اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے. لیکن اکثر و بیشتر میجورٹی کو اس کی تاریخ نہیں پتہ. وی ڈو ناٹ نو our ہسٹری, کہ وہ جو نظام تھا, حکم, اسلامک گورننس, وہ گرا کیسے, ہاؤ ڈیڈ اٹ فال. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب تاتاری اس امت کے اوپر ٹوٹ پڑے, آج سے قریب قریب 800 سال پہلے یا تھوڑا اس سے زیادہ, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں 2 حکومتیں تھیں. ایک تھی ہمارے پاس عباسی خلافہ, دا عباسد کیلیفیٹ, اور دوسری ہمارے پاس تھی خوارزمیہ سلطنت, دا خوارزمیان امپائر. اور یہ دونوں مسلمانوں کی بہت بڑی امپائرز تھی. عباسی خلافہ جس کا دارالحکومت, عاصمت الخلافہ, دا کیپٹل آف دا کیلیفیٹ واز ان بغداد. اور پھر ہمارے پاس خوارزمیان امپائر تھی کہ جس کا جو کیپٹل تھا وہ خراسان تھا. تو جو عباسی خلافت تھی, دے ہیڈ دا عریبین پیننزولا, جزیرہ عرب, جسے آج کا ہم سعودی عرب کہتے ہیں, یمن اور ایجپٹ, مصر, اور آج کا جو امارات ہے, یونائٹڈ عرب ایمریٹس, اور آج کا قطر اور کویت, یہ علاقے. اور جو خوارزمین امپائر تھی, دے ہیڈ آج کا ایران, آج کا افغانستان, سم پارٹس آف ماڈرن ڈے پاکستان اینڈ انڈیا, قزاقستان, تاجکستان, ترکمانستان, ازبکستان, روس کا کچھ حصہ. اینڈ بوتھ آف دیم ور مسلمس, دونوں مسلمان تھے, اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ پر تھے. اور یہ بات ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں خبر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا that you will fight each other, تم ایک دوسرے کی گردنیں اڑاؤ گے, یہ ہوگا میرے بعد. تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ پر تھے. اور then emerged گنگس خان, پھر چنگیز خان کا ظہور ہوا. اس نے چائنیز ڈائنیسٹی کے اوپر حملہ کیا, چائنیز ڈائنیسٹی کو ڈسٹروائے کیا, اینڈ دین ہی ٹرنڈ ٹورڈز خوارزمیان امپائر. پھر اس نے خوارزمیہ سلطنت پر حملہ کیا, اور جب وہ خوارزمیہ سلطنت کو تباہ کر رہا تھا, ہی واز ڈسٹروئنگ اٹ برک بائی برک, جڑ سے اکھاڑ کر پھینک رہا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ فرینک مکلن نے ایک کتاب لکھی گنگس خان پر, جو کہ ماڈرن کنٹمپرری ویسٹرن اسکالرز میں سے ہیں, اور اس میں انہوں نے امام ابن اثیر کو بھی کوٹ کیا, who is one of the classical scholars, مسلم scholars. اور وہ کہتے ہیں کہ
چنگیز خان نے ایک ایک شہر کو جب تباہ کیا، ہی ٹک 10,000 مسلم ویمن ایز concubines فار himself. اس نے 10,000 مسلمان عورتوں کو صرف اپنے لیے لونڈیوں کے طور پر لیا. اور جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تب خط لکھا ہے خوارزمیہ سلطنت کے شاہ نے عباسی خلیفہ کو، اور مدد مانگی ہے. ہی asked فار ہیلپ. اور یہ تصویر جو عکاسی کرتی ہے، یہ جو پکچر ہمارے سامنے بن رہی ہے، اٹ از ویری سملر ٹو what وی آر witnessing ٹوڈے. آج ہمارے پاس بھی ایک غزہ ہے جہاں پر قتل عام ہوا دن اور رات. ان کا کھانا بند کیا گیا، ان کا پانی بند کیا گیا، ان کی بجلی کو کاٹ دیا گیا، ان کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا، ان سے طبی امداد چھین لی گئی. اینڈ دے kept asking فار ہیلپ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ذکر کیا تھا کہ سَتَرَوْنَ مِن بَعْدِ اخْتِلَافًا شَدِيدًا. تم میرے بعد شدید اختلاف دیکھو گے. You will see a lot of division. بہت تفرقہ بازی دیکھو گے، مسلمان بٹ جائیں گے. تو اس دور میں جب خوارزمیان امپائر نے پھر خط لکھا عباسی خلیفہ کو مدد کے لیے، they ignored them. انہوں نے ان پر کوئی توجہ نہیں دی. By the time Genghis Khan was done with the خوارزمین امپائر، جب تک چنگیز خان نے خوارزمی سلطنت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، تو پھر اس کا نواسا نکلا ہے ہلاکو خان. اور ہلاکو خان جو ہے پھر وہ گیا بغداد، اور اس نے بغداد کے اوپر حملہ کیا، جو کہ عباسی خلیفہ کا مسلمانوں کی خلافت کا گڑھ تھا. اور بغداد کے اوپر حملہ کر کے اس نے جو بغداد کی بہت بڑی لائبریری تھی، کہ جو مسلمانوں کی ترقی کا ذریعہ تھا دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی، اس کو جلایا. ان کی کتابوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور جلا دیا. خلیفہ کو قید کیا، خلیفہ کے بیٹوں کا سر قلم کیا اور خلیفہ کے سامنے پلیٹ میں پیش کیا، اور خلیفہ کی بیٹیوں کو اپنی کونکیوبائن بنایا، لونڈیا. This is how the first pillar of Islam fell. الحکم. اسلام کا جو سب سے پہلا ستون تھا وہ اس طرح گرا. خلافت کا اختتام اس طرح ہوا. That is how the Abbasid Caliphate came to an end. And then for 150 or 75 years، پھر 150 یا 175 سال تک مسلمانوں کے پاس کوئی خلیفہ نہیں تھا. Until the Ottomans came، یہاں تک کہ عثمانی آئے اور پھر انہوں نے مسلمانوں کے اوپر کلیم کیا کہ now we are the caliphs، اب ہم خلیفہ ہیں، اب ہماری خلافت ہے. And then we had the time period of Ottoman Empire until it also fell in 1924. جب خلافت گری، اس سے پہلے تک جو سیرہ لکھنے کا انداز تھا، جس کو میں نے بیان کیا اوپر، وہ انداز کیا تھا کہ امام ابن اسحاق نے جب سیرہ کی کتاب لکھی تو ہی واز ناٹ ریئلی اسٹرکٹ ود دا چین آف نریشن. تو ان کے لیے سند اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی. ان کے لیے امپورٹنٹ تھا کہ ہم نے ان واقعات کو بیان کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوئے، کیونکہ ہم اس سے حکم اخذ نہیں کر رہے. وی آر ناٹ ایکسٹریکٹنگ اینی لیسنز فرام اٹ. ہم اس سے کوئی رولنگز اخذ نہیں کر رہے. رولنگز کے لیے ہمارے پاس حدیث تھی جس پر محدثین نے کام کیا. سعید بن جبیر نے کام کیا، ابن شہاب الظہری نے کام کیا، امام احمد بن حنبل نے کام کیا، امام مالک نے کام کیا. تو حدیث ہمارے پاس تھی. اور حدیث میں جو علماء تھے اسلام کے، they were really strict. وہ بہت سخت تھے کہ اگر کہیں پر سند نامکمل ہے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. اور تفسیر بھی بطور ایک سائنس قائم ہو چکی تھی، اور علماء نے ان شاخوں کو اسلام کے اندر قائم ہی اس لیے کیا. they established these sciences so that it becomes easy for the Muslims to seek knowledge. تو سیرہ کا اس وقت تک جو کردار تھا وہ صرف اتنا تھا that it was the biography of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو ہمیں ایک ٹائم فریم دے رہا تھا کہ کون سی ایونٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کب پیش آئی. جب خلافت کا اختتام ہوا، جب منگولینز نے آ کے خلافت کو تباہ و برباد کیا، خلافت کو ختم کر دیا،
This was the first time Muslims were without a خلافہ. اس سے پہلے خلافت قائم تھی، اسلامی نظام قائم تھا، اور اسلام کی حدود محفوظ تھی۔ اگر کوئی مسئلہ تھا، کوئی فتنہ تھا، وہ مسلمانوں کا آپس کا تھا، مسلمانوں کے مابین تھا، چاہے وہ خلافت اعلی منہاج النبوہ نہیں تھی، لیکن تھی خلافت، کیونکہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی نے خلیفہ میں، خلافت میں اور خلافہ اعلی منہاج النبوہ میں فرق کیا۔ ایک وہ خلافت جو نبی کے طرز پر قائم ہوئی، نبی کے طریقے پر قائم ہوئی، اور ایک وہ خلافت کے نبی کے طریقے پر نہیں ہے لیکن مسلمان ایک خلیفہ کے ماتحت اکٹھے ہیں۔ تو جو مسلمانوں کے مسئلے تھے وہ آپس کے تھے۔ خلافت ختم ہونے کے بعد دس واز دا فرسٹ ٹائم مسلمس ڈڈ ناٹ ہیو اینی لیڈر، کوئی خلیفہ نہیں تھا۔ مسلمان بھیڑ بکریوں کے ان جھنڈ کی طرح تھے کہ جن کا چرواہا نہیں تھا اب۔ دے ڈidn't know what to do۔ نہ اسلامی نظام بچا، نہ کوئی اسلامی حدود بچی، مسلمان جو ہے وہ تتر بتر ہو گئے۔ اب علماء نے سیرہ کو پھر سے لکھنا شروع کیا، اور اب علماء نے کہا کہ now we need to go back to سیرہ، اب ہمیں سیرہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور ہمیں سیرہ سے لیسنز لینے پڑیں گے۔ منہج الحرکی للسیرہ نبویہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجیز، پلاننگ، کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اکیلے ہوتے ہوئے، جب وحی نازل ہوئی کوئی ساتھ تو نہیں تھا، اکیلے تھے، ہاؤ ڈڈ ہی اسٹارٹ دس موومنٹ، جب کرۂ ارض پر کوئی اور مسلمان تھا ہی نہیں، کوئی اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا نہیں تھا۔ ہاؤ ڈڈ ہی فارم دا فرسٹ جماعہ، پہلی تنظیم کیسے قائم کی؟ واٹ واز اٹس رول، کردار کیا تھا اس کا؟ اس تنظیم کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر تھا؟ اس کے آپریشنل افیئرز، ڈے ٹو ڈے افیئرز کیا تھے؟ واٹ ور دا اسٹینڈرڈ آپریشنل پروسیجرز، ایس او پیز کیا تھے؟ اور ہاؤ ڈڈ ہی پروٹیکٹ ہز ممبرس، کس طرح آپ نے اپنی اس تنظیم کو، تحریک کو مشرکین مکہ سے بچایا؟ سو ہاؤ ہی لیڈ دس فاؤنڈیشن۔ تو علماء نے کہا نا وی نیڈ ٹو گو بیک ٹو سیرہ اینڈ وی نیڈ ٹو ایکسٹریکٹ موومنٹ لیسنس، اب ہمیں سیرہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے سیرہ کو پھر سے لکھنا شروع کیا، اور اب انہوں نے سیرہ کو لکھا اسناد کی بنا پر، چینز آف نریشنز۔ اگر کوئی بات ہم تک پہنچ رہی ہے اور اس کی سند ثابت نہیں ہے، وی ول ریجیکٹ اٹ، ہم اس کو رد کر دیں گے، بیکاز ناؤ وی آر ایکسٹریکٹنگ لیسنز، اب ہم احکام اخذ کر رہے ہیں۔ واٹ ٹائپ آف لیسنز؟ تو یہاں پر میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ صحیح مسلم میں ہمارے پاس ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے سامنے سجدہ کر رہے تھے، سجدے میں تھے، تو مشرکین مکہ نے پلان بنایا، اور عقبہ بن معیط اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیٹھ پر اونٹ کی گندگی، اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دی، انٹسٹائن آف کیمل۔ امام النووی now he is looking at this حدیث in a very different way، بہت ہی الگ زاویے سے وہ دیکھ رہے ہیں۔ امام النووی وہ اس حدیث کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیٹھ کے اوپر اونٹ کی گندگی تھی، انٹسٹائن، اوجڑی، تو اللہ کے نبی سجدے میں کیوں رہے؟ کیا وہ نماز پڑھتے رہے، یا پھر وہ سجدے میں اس لیے رہے کیونکہ ان کو علم نہیں تھا کہ ان کی مبارک پیٹھ پر کیا ہے؟ سو ہی ڈیڈنٹ نو۔ کیا ان کی وہ نماز ہو گئی، یا آپ نے وہ نماز دوبارہ دہرائی؟ ڈیڈ ہی ریپیٹ ہز صلاح؟ کیا اونٹ کی اوجڑی، دا انٹسٹائن آف دا کیمل، از اٹ نجس، امپیور ہے، اور از اٹ پیور؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فردی نماز پڑھ رہے تھے یا نفلی نماز پڑھ رہے تھے؟ فرد نماز پڑھ رہے تھے یا نفلی؟ سو دس از دا پرسپیکٹو آف النووی اینڈ ملا علی القاری، اینڈ دے آر among the scholars of Islam، great scholars of Islam، جن کے بارے میں ہم مختصراً آگے چل کر پڑھیں گے۔ اور پھر ہمارے پاس شیخ منیر کا کمنٹ ہے، who is from the contemporary scholars، اور وہ اسی حدیث کو مکمل طور پر مختلف زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ he is looking at the same narration from a completely different perspective۔ آپ کے لیے جو اہم بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، why no one intervened؟ صحابہ میں سے کسی نے انٹروین کیوں نہیں کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیٹھ سے اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر پھینک دی گئی، فاطمہ رضی اللہ عنہ
بھاگتی ہوئی اور اس کو ہٹایا. تو اللہ کے نبی نے کھڑے ہونے کے بعد صحابہ کو بلایا کیوں نہیں؟ ٹو ٹیک ریونج، ٹو شو اسٹرنتھ، ٹو شو پاور. بنو ہاشم نے انٹروین کیوں نہیں کیا؟ سو دے آر آسکنگ کمپلیٹلی ڈفرینٹ کوشچنس فرام دا سیم حدیث. ان کے لیے جو سوالات ہیں وہ مکمل طور پر مختلف ہیں، جبکہ حدیث وہی ہے. تو سیرہ کو لکھنے کا انداز خلافت کے ختم ہونے کے بعد تبدیل ہوا، اور ان میں پھر ہمارے پاس امام ابن کثیر، وہ ان پہلے علماء میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے سیرہ کو نئے طرز پر لکھا. اور انہوں نے سیرہ کی کوئی کتاب نہیں لکھی، انہوں نے ایک کتاب لکھی البدایہ والنہایہ، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا بھی ذکر کیا. اور امام ابن کثیر نے سیرہ میں ایک متوسط، مڈل پاتھ، متوسط رستہ اختیار کیا. انہوں نے کہا کہ ہم سیرہ کے اندر اسناد کو بھی لے کر آئیں گے، کہ جب ہم بات کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ ہوا، we will go to محدثون instead of سیرہ. ہم دیکھیں گے کہ محدثون نے کیا کہا ہے. امام بخاری نے کون سی روایت پیش کی ہے، امام مسلم نے کون سی روایت پیش کی ہے، امام ابن ماجہ نے کون سی روایت پیش کی ہے، امام احمد بن حنبل نے کون سی روایت پیش کی ہے. اینڈ وی would ٹیک اٹ if it's correct, we would take it. اور پھر ساتھ ہی میں انہوں نے کہا لیکن جو باتیں سیرہ کی کتاب میں بہت بڑے پیمانے پر بیان کی گئی ہیں، چاہے وہ سند کے اعتبار سے تھوڑی کمزور ہیں لیکن بہت سارے علماء سے بیان کی گئی ہیں، we will not reject them outright. ہم مکمل طور پہ ان کو رد نہیں کریں گے. So he established a different criteria کہ ہاں اب ہم حدیث کے اصول پر چلیں گے سیرہ میں، لیکن کچھ حد تک ہم نرمی اختیار کریں گے. ہم اتنی سختی نہیں اختیار کریں گے سیرہ میں جتنی حدیث کے معیار پر ہے. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ اب سیرہ کو لکھنے کا مقصد اس سے سبق اخذ کرنا تھا، ٹو ایکسٹریکٹ لیسنز فرام اٹ. ان سیرہ از وارننگ، سیرہ میں ہمارے لیے آگاہی ہے، اور اس آگاہی کے ساتھ پلان آف ایکشن ہے. کرنا کیا ہے؟ ہمارے پاس سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں یتقارب الزمان ویقبض العلم. قیامت کے قریب قریب جیسے وقت چلا جاتا جائے گا، علم کم ہوتا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا. وَتَظْهَرُ الْفِتَنِ، اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے. وَيُلْقَ الشُّحْ، دلوں کے اندر جو ہے داخل ہو جائے گا کیا؟ miserliness would be put in the hearts. کنجوسی، دنیا کی محبت، یہ سب دلوں کے اندر داخل ہو جائے گا. وَيَكْثُرُ الْحَرْجِ، اور حرج بڑھ جائے گا. قالوا وما الحرج، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی حرج کیا ہے؟ قال القتل القتل، تو اللہ کے نبی نے کہا قتل و غارت، بلڈ شیڈ. اور اسی طرح ہمارے پاس ایک اور روایت ہے، وہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن علماء نے کہا کہ اس کا جو مفہوم ہے، معنی ہے، وہ اور روایتوں سے ثابت ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام، ایک ایسا دور آئے گا کہ اسلام میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا الا اسمہ، سوائے اس کے نام کے. ولا يبقى من القرآن، اور قرآن میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا الا رسمہ، سوائے اس کی تحریر کے. لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کو نہیں پتا کیا پڑھ رہے ہیں. they don't have the understanding. انگریزی میں کہتے ہیں comprehending something. knowing something and comprehending are two different things. کسی چیز کے بارے میں علم ہونا اور اس کو سمجھنا دو الگ باتیں ہیں. مساجدہم عامرہ، اور ان کی مسجدیں بھری ہوں گی. وہی خراب من الہدى، لیکن ہدایت نہیں ہوگی. اور یہ سنن ابن حبان کی ایک صحیح سند سے روایت ہے، عبداللہ بن مسعود، اس میں بھی یہی مفہوم ملتا ہے کہ تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تمہاری اولادیں گمراہی پر پل کر بوڑھی ہو جائیں گی. اور وہ گمراہی سے مراد کہہ رہے ہیں کہ یو وڈ ہیو چینجڈ اسلام، اسلام کو اس زاویے سے پڑھا ہی نہیں ہوگا تم نے. اور پھر کوئی آ کے بتائے گا کہ اسلام کیا کہتا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو اس نے اسلام کو بدل ڈالا، جبکہ حقیقت میں وہ اسلام کے بارے میں بتا رہا ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب
سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، جھوٹے کو سچا، اور خیانت دار کو امانت دار کہا جائے گا، اور امانت دار کو خیانت دار کہا جائے گا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن۔ اور اس وقت تم پر مسلط کر دیے جائیں گے لوگ۔ تو صحابہ نے پوچھا کون سے لوگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھٹیا اور حقیر لوگ، کہ جو لوگوں کے معاملات میں فیصلہ کریں گے۔ سترون من بعد اختلافا شدیدا، اور تم میرے بعد شدید اختلاف دیکھو گے۔ تو سیرہ نے ہمیں یہ ساری نشانیاں بتائی ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ سارے واقعات موجود ہیں کہ جو ان ادوار کے اندر، یہ آنے والے فتنوں کے اندر مشعل راہ بنتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، what to do، اور کیا نہیں کرنا، what not to do۔ what to do and what not to do وہ سیرہ کے اندر موجود ہے۔ اور اسی اصول کے اوپر why else should we study سیرہ، ہمیں سیرہ کیوں پڑھنی چاہیے؟ تو ہمارے پاس ایک قول ہے، ایک چائنیز، اینشنٹ چائنیز ملٹری کا بہت بڑا جرنیل سنزو۔ سنزو نے ایک کتاب لکھی، دا آرٹ آف وارفیئر، جنگ کی کلا، جنگ کا طریقہ۔ اور اس کی یہ کتاب آج دنیا بھر کے تمام ملٹری انسٹیٹیوٹس اور کالجز میں پڑھائی جاتی ہے۔ اور اس کی اس کتاب سے لیسنز کو ایکسٹریکٹ کیا ہے، اسباق کو اخذ کیا ہے، اور دوز لیسنز آر بینگ ٹاٹ ان بزنس اسکولز ایز ویل۔ بزنس کی جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ بھی سنزو کی اسٹریٹجیز کو پڑھاتے ہیں، اینڈ دے امپلیمنٹ اٹ ان دا فیلڈ آف بزنس۔ ہم آگے بڑھتے ہوئے کچھ حد تک سنزو کے جو لیسنز تھے ان سے ریلیٹ کریں گے۔ سنزو نے اپنی کتاب میں جو سب سے پہلا لیسن بتایا وہ تھا نو یور اینیمی، اپنے دشمن کو جانو، اپنے دشمن کو جانو۔ سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سورہ بقرہ کی تھیم ہے وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابتدا کی، اور ابتدا میں مسلمانوں کا معاشرہ جو ہے، کمیونٹی بلڈنگ، اس کے بارے میں بتایا۔ اقیم الصلاح، نماز قائم کرتے ہیں، انفرادی عمل نہیں ہے، دس از ناٹ این انڈیویجول ایکٹ۔ حکم کیا دیا مردوں کو؟ مسجد میں آ کے نماز قائم کرو، اجتماعی عمل ہے، کمیونٹی بلڈنگ کا ایکٹ ہے۔ مسجد کو ہیڈ کوارٹر بنایا مسلمانوں کا۔ زکوٰۃ کا ذکر کیا، کمیونٹی کا ایکٹ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ کی جو تھیم قائم کی ہے وہ کیا ہے؟ ابتدا میں کمیونٹی بلڈنگ، اور پھر اگلے ہی صفحے پر آن دا ویری نیکسٹ پیج اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اب اس کمیونٹی کا انٹرنل تھریٹ بھی بتا دیا۔ نو یور enemy، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے، لیکن وہ مؤمن نہیں ہیں، ایمان نہیں لائے۔ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو متعارف کرا دیا کہ تمہارے ہی بیچ میں سے دشمن ہوں گے تمہارے، اور یہ سلسلہ آج تک چلا ہوا آ رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن ابی اور اس کے پیروکار منافقین، بعد کے ادوار میں اگر ہم دیکھیں، بعد میں آنے والا جو دور تھا اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چنگیز خان جب مسلمانوں کے ساتھ جنگ پر تھا تو اس کو بہت ساری انٹیلیجنس رپورٹس بھی مسلمانوں سے ہی ملتی تھی، جو عرب تاجر تھے اس دور میں، کہ جب خوارزمیہ سلطنت کے اوپر چنگیز خان چڑھائی کر رہا تھا تو عرب تاجر جو ہے وہ چنگیز خان کی ٹیریٹری سے ہو کر گزرتے تھے اور اس سے تجارتی تعلقات بھی رکھے تھے، اور ان ریٹرن وہ چنگیز خان کو انٹیلیجنس رپورٹ دیتے تھے جو بھی ان کو ان کے سفر میں پتہ چلا۔ چنگیز خان کا جو فائننس منسٹر تھا ایک مسلمان تھا، بعد میں قبلئی خان کا جو منسٹر آف فائننس تھا ایک مسلمان تھا۔ ٹیپو سلطان کے ساتھ جب غداری ہوئی تو اپنوں نے کی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایپسٹین فائلز کو ریلیز کیا گیا اس میں جو مسلمانوں کے نام آئے ہیں، جو کسوہ اٹھا کر خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے وہ ایپسٹین کو دیا گیا، یہ سب مسلمانوں کے اندر کے جو دشمن ہیں جو اللہ تعالیٰ نے متعارف کرائے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے مسلمانوں کو ان کی تاریخ یاد دلائی سورہ بقرہ میں، ان کا اوریجن، تم کہاں سے آئے ہو، پھر ان کے بارے میں بتایا۔ اور سنجو نے بھی یہی بات کہی ہے، سنجو نے کہا کہ نو یور اینیمی کا اصول قائم کر کے پھر سنجو نے کہا کہ جو اپنے دشمن کو بھی جانتا ہے، اس کی کمزوری، اس کی قوت، اور جو اپنے آپ کو بھی جانتا ہے، اپنی کمزوری اور اپنی قوت، تو ہر جنگ میں اس کا نتیجہ فتح ہوگا۔ The one who knows his enemy and the one who knows himself, the outcome of every battle is going to be victory. The one who knows his enemy but he doesn't know himself، جو اپنے دشمن کو تو جانتا ہے لیکن اپنے آپ کو نہیں جانتا، اپنی قوت اور اپنی کمزوری، تو ہر جنگ کے لیے جو ایک فتح ہوگی تو ایک شکست ہوگی، ایک جنگ وہ جیتے گا تو ایک ہارے گا۔ اور جو نہ اپنے آپ کو جانتا ہے اور نہ اپنے دشمن کو، تو وہ ہر جنگ میں شکست خوردہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو ان کی پہچان بتائی قرآن میں، سورہ بقرہ میں، کہاں سے آئے ہو تم؟ بنی آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اور پھر ان کا عدو مبین، کھلا دشمن، اس کا تعارف دیا، شیطان، کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ اور پھر مسلمانوں کو متعارف کروایا ہے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سب سے پہلے اور سب سے قبیح دشمن سے، بنی اسرائیل۔ پھر بنی اسرائیل کا ذکر کیا، ان کی تاریخ بتائی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور زیادتی مت کرنا۔ تو یہ سورہ بقرہ کی تھیم ہے۔ اسی طرز پر ہمارا دشمن بیوقوف نہیں ہے، انہوں نے بھی سیرہ کو پڑھا، نو یور اینیمی، اور اس میں ایک انیشیٹو جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کی تاریخ بیان کر رہا ہوں میں۔ ورلڈ وار ٹو، جنگ عظیم دوم، جنگ عظیم دوم کے اختتام میں جب شکست ہوئی ہے، ڈیفیٹ ہوئی ہے، جاپان کو اور اس کے الائز کو، جرمنی کو، تو تین کام کیے گئے۔ جاپان میں داخل ہوتے ہی 1940s کی دہائی میں، 1947 میں غالباً، 1947، پہلا کام ایجوکیشنل ریفارم، ان کی تاریخ کو اٹھا کر پھینک دو، تاریخ کو پھر سے لکھا جائے گا۔ اور اس تاریخ کے اندر سے مکمل طور پہ جو ان کی جنگی تاریخ تھی، جو ان کے جرنیل تھے اور جو ان کے سامورائی تھے، ان کی تاریخ کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دو، وہ ان کو نہیں پڑھائی جائے گی، اور ان کو پیسیفزم کے اوپر ابھارا جائے گا، اور ان کے اندر جینڈر سیگریگیشن کو ختم کیا جائے گا۔ جاپنیز سوسائٹی جو ہے اس میں جینڈر سیگریگیشن تھا۔ جے اسٹار جو ایک امریکی ادارہ ہے، اس نے اس رپورٹ کو پبلش کیا۔ ان کے اپنے مطابق وہ خود اپنی رپورٹس کو پبلش کر کے کہہ رہے ہیں کہ جینڈر سیگریگیشن کو امریکنز اور الائز نے ختم کیا۔ اس سوسائٹی کے اندر ڈی جنریٹس کا بیج بو، فحاشی اور یعنی عام کرو۔ یہی کام پھر انہوں نے جرمنی میں کیا، ایجوکیشنل ریفارمز۔ اور پھر 1950 کی دہائی میں ایک ٹیم بھیجی ہے افغانستان، اور دو ادارے ہیں، ٹیچرز کالج اور کولمبیا یونیورسٹی، ان دونوں کو کمبائن کیا اور ٹی سی سی یو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا امریکیوں نے، اور اس ادارے کو کہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے جا کر افغانستان کے اندر تعلیم کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے محنت کرنی ہے۔ اپیرنٹلی دیٹ واز دا گول، کہ جس کو کہا گیا ٹی سی سی یو افغان پروجیکٹ۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے رپورٹس لکھی وہاں جانے کے بعد، جن رپورٹس کو جے اسٹار نے پبلش کیا، اور بھی جو امریکی ادارے ہیں انہوں نے خود پبلش کیا۔ اور اس میں ایک رپورٹ ہمارے پاس آتی ہے 11th ٹی سی سی یو افغان پروجیکٹ رپورٹ، کہ جس کے اندر اب رپورٹ لکھی جا رہی ہے ٹی سی سی یو کی طرف، اینڈ دے آر سینڈنگ دس رپورٹ ٹو امیرکا۔ اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ a result of increased contacts with foreigners who bring values that challenge traditional Islamic values which are associated with the underdeveloped past۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو افغان معاشرے کے اندر ترقی آ رہی ہے، یہ نتیجہ ہے غیر ملکیوں سے ان کی جو انٹریکشنز ہیں، ان کی جو ملاقاتیں ہیں، اس کا، کہ جس کی وجہ سے انہوں نے ہمارے افکار کو دیکھ کر اپنے دینی افکار کو چیلنج کرنا شروع کیا، جو کہ ان کی پذیرائی کی وجہ ہے، ان کی ترقی نہ ہونے کی وجہ ہے۔
اور اگر یہ ان کی ترقی نہ ہونے کی وجہ ہے تو پھر تو اسلام کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، پھر تو اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اسی رپورٹ کے اندر پھر ریکمنڈیشن بھی دے دی۔ The TCCU report identifies research it deems necessary to the success of the project, which includes Western students studying Islam and social sciences and finding ways to infuse Western concepts in its curricular suggestions۔ اور پھر اسی رپورٹ کے اندر کہا کہ یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ جو مغربی طلاب ہیں وہ اسلام کو پڑھیں اور سوشل سائنسز کو پڑھیں، اور وہ طریقہ کار ڈھونڈیں کہ جس سے مغربی افکار کو ان کے تعلیم کا جو کریکولم ہے، سلیبس ہے، اس کے اندر داخل کر سکیں۔ تو اس میں اسلام کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ So that they can mold it, they can present it in a way to the public which can push them away۔ لیکن خود پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ اسلام کی قوت کو بھی جان سکیں اور جان سکیں کہ مسلمانوں کی کمزوری کیا ہو سکتی ہے۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو میں نے تصویر پیش کی ہے مثال کے طور پہ، پیٹر وین آسٹین، ایک بیلجیم نیشنل شخص کہ جو پیورلی بیلجیم کا ہے، یورپین ہے، اور اس نے عربی زبان سیکھی، قرآن کو پڑھا، قرآن کی تفسیر کو پڑھا، حدیث کو پڑھا، اور مغرب مراکش کے اندر عربی عربوں کو پڑھائی، اور آج وہ ویسٹرن کنٹریز کو وار آن ٹیرر کے اوپر ایڈوائز کر رہا ہے۔ ہی از ون آف دا ایڈوائزرز فار وار آن ٹیرر، ٹو انڈرسٹینڈ دا مسلم مائنڈ سیٹ کہ ان کی جنگ و جدال کا طریقہ کیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نیلی لاہود کہ جس نے اسلام کی تنظیموں کی تاریخ کو پڑھا، خاص طور پہ جو پچھلے 100 سال کی تنظیمیں ہیں، اور ان کے اوپر کتابیں لکھی کہ ان کی اسٹریٹجیز میں کیا ان کی قوت تھی اور کیا ان کی کمزوری تھی۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ الزبتھ کینڈل کہ جس نے اسلام کو پڑھا، عربی کو پڑھا، اور عربی میں وہ مہارت حاصل کی کہ یمن جو اصلی عرب ہیں وہاں جا کر ان کے قبائل کے ساتھ عربی زبان میں وہ گفتگو، نہ صرف وہ کہ گفتگو کرتی ہے بلکہ she even engages in poetry with them، شعر و شاعری کے اندر بھی وہ ان کے ساتھ مقابلہ لگاتی ہے۔ and she has established good relations with the Yemeni tribes and she is currently working for BBC جو UK کا ایک ادارہ ہے۔ اور اس میں پھر ہمارے پاس ایک کامنٹ ہے رس راجرز کا کہ جو کہ ایک امریکن ریٹائرڈ ملٹری ویٹرن، امریکی فوج کا حصہ رہا، اینڈ آلسو ہی از امریکن ہسٹورین، تاریخ کے اوپر اس نے کام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اینوٹیشنز مت لگائیں، لکیریں مت لگائیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہی از دا ایڈوائزر ٹو نیٹو، نیٹو کا ایڈوائزرز میں سے ہے۔ 9/11 کے بعد جب بش نے اعلان کیا اس جنگ کا، تو رس راجرز نے 2 کام کیے۔ ایک کام رس راجرز نے کیا کہ اس نے سیرہ کو پڑھا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھ کر پھر سیرہ پہ ایک کتاب لکھی، دا جنرلشپ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کتاب کے اندر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موومنٹ اسٹریٹجیز تھی، جو جنگی تدابیر تھی، وارفیئر اسٹریٹجیز، جو سیمیٹرک اور ایسیمیٹرک وارفیئر کے اندر فرق تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں امپلیمنٹ کی، ہی ہیز پریزڈ دیم، تعریف کی ہے ان کی۔ اور پھر اس کے بعد اس نے ایک اور کتاب لکھی، اور اس کتاب کا جو مقدمہ ہے انٹروڈکشن، اور اس کتاب کے اندر اس نے صحیح مسلم، صحیح بخاری، مسند احمد، سنن نبی داؤد، سنن ترمذی، اور پھر فقہ کی کتابیں اگر لی جائیں تو احناف، شافعی، مالکی، حنابلہ، ان تمام کتابوں سے اس نے ٹیکسٹ کو ایکسس کیا اور کوٹ کیا ہے۔ تو اس کتاب کے مقدمے میں وہ لکھتا ہے، اور اس نے یہ کتاب کا مقدمہ لکھوایا ڈاکٹر ایڈم لاؤتھر سے،
کہ جو کہ امریکن ایئر فورس ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ریسرچ پروفیسر تھا، یا تو اب بھی ہے۔ تو ڈاکٹر ایڈم لاتھر نے ایسٹرولوجرز کی کتاب میں جو سیرہ کے بعد لکھی گئی ہے اور اسلام کے جنگی اصولوں کے اوپر لکھی گئی ہے، ڈاکٹر ایڈم لاؤتھر کمنٹ کرتے ہیں کہ with the long war likely to continue into foreseeable future، یہ جو ایک طویل جنگ ہے کہ جس کی ابتدا ہو چکی ہے، it is necessary for the West to understand the Islamic approach to conflict۔ مغرب کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو اسلام کا زاویہ ہے جنگ کو دیکھنے کا، اسلام کے جو اصول ہیں، اصول الحرب فی الاسلام، اسلام کے جو جنگی اصول ہیں ان کو سمجھے۔ اور پھر ڈاکٹر ایڈم لاؤتھر رس راجرز کے اس کام پر کامنٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ the pages that follow do an admirable job in providing Western readers with an understanding of the nature of the fight in which we find ourselves۔ اور یہ جو کتاب پر کام کیا گیا ہے، اس کتاب میں جو صفوں پر اپنی سیاہی کو کالا کیا گیا ہے، صفوں کی صفوں کو کالا کیا گیا ہے، یہ بہت بہترین کام ہوا ہے ایک مغربی شخص کے لیے کہ وہ اس کو پڑھ سکے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ ہم کس نوعیت کی جنگ میں ہیں، ہمارا دشمن کس قسم کا ہے۔ Know your enemy۔ And it is done without portraying Islam as a religion of peace or war۔ اور ہم نے یہ کام بنا بائسنس کے کیا ہے، ہم نے یہ کام کرتے ہوئے اسلام کو امن کا دین یا جنگ اور بربریت کا دین قرار نہیں دیا، بلکہ but by providing an accurate portrayal of the Prophet's revelations and actions in Islam's sacred texts۔ بلکہ ہم نے یہ کام کیا ہے نبی کی اوپر نازل ہونے والی جو وحی تھی قرآن، اس کا مطالعہ کر کے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل تھے یعنی سنت، اور اس کو ہم نے کہاں سے اخذ کیا؟ اسلامز سیکرڈ ٹیکسٹ، یعنی کہ تفسیر، حدیث، فقہ۔ سو دے آر گوئنگ ٹو ابن کثیر، دے آر گوئنگ ٹو الطبری، دے آر گوئنگ ٹو البغوی، دے آر گوئنگ ٹو قرطبی، دے آر گوئنگ ٹو مسند احمد، صحیح ابن حبان، دے آر گوئنگ ٹو دا بکس آف فقہ۔ وہ ان اسلام کی کتابوں سے، جی، وہ اسلام کی ان کتابوں سے اخذ کر کے حکم کو اپنی اس کتاب کے اندر پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے آخر میں اس نے کمنٹ کیا کہ such a work is needed contribution to an expanding literature۔ اور یہ جو کام ہے یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے، یہ کام درکار تھا ٹو این ایکسپینڈنگ لٹریچر۔ وچ ایکسپینڈنگ لٹریچر؟ کہ آلریڈی جو ہم نے کام کیا ہے، جو ہم نے اسلام کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، سیرہ کی کتابیں پڑھی ہیں، سیرہ کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، دیٹ واز ریکوائرڈ۔ سو وائی شوڈ وی اسٹڈی سیرہ؟ بیکاز آور enemy has studied سیرہ۔ they have learned the strength of Muslims and weakness۔ کیا غلطی کر سکتے ہیں مسلمان، لیکن مسلمانوں کو اس کا علم ابھی تک نہیں ہے، ہمیں نہیں ہے اس کا علم۔ Why else should we study سیرہ؟ اور ہمیں سیرہ کیوں پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہتے ہیں، قل، اے نبی ان سے کہہ دے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تو تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پھر میری پیروی کرو۔ کس کی؟ اللہ کے نبی کی۔ اگر تم میری پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ خوب رحم کرنے والا ہے۔ جب کسی سے محبت ہو تو اس کی زندگی کے بارے میں انسان علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے پاس دے نو کہ ٹام کروز کون ہے، یا شاہ رخ خان کون ہے، سلمان خان کون ہے، ان کو ان کے بارے میں زیادہ پتہ ہے، یا شان کون ہے پاکستانی اداکاروں کی اگر بات کریں، یا ٹی وی پر مشہور کوئی فٹ بال کا پلیئر یا کرکٹ کا پلیئر شاہین افریدی کون ہے، بٹ دے ڈونٹ نو اباؤٹ دا لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری چند روز پہلے کسی سے بات ہوئی کہ جو عمرے پر آ رہے تھے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ مدینہ جائیں گے؟
جبکہ آنے والا شخص مخلص ہے، محنت کر رہا ہے، اپنا مال لگا رہا ہے، پیسے نہیں ہیں اس کے باوجود بھی جو پیسے لگا سکتا ہے لگا کے عمرے کے لیے آ رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا آپ مدینہ جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا مدینہ کہاں پہ ہے؟ اب وہ عرب تھے تو مجھے لگا کہ مدینہ جو ہے وہ عربی زبان میں شہر کو کہتے ہیں، تو میں نے کلیریفائی کر دیا کہ مدینہ المنورہ، مدینہ الرسول، اللہ کے نبی کی شہر کی بات کر رہا ہوں۔ اینڈ دین دا کوشچن واز وہ کہاں پہ ہے، اٹ واز اسٹل دا سیم کوشچن، اینڈ سبحان اللہ آئی ریئلائزڈ کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہجرت کی تھی اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ دے اونلی نو اباؤٹ مکہ، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ نے اسلام کا اعلان کیا، دیٹس آل دے نو، جبکہ عمرے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو نیت میں تو کوئی کھوٹ نہیں ہے، بٹ دے ڈونٹ نو۔ تو جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں علم بھی حاصل کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، اس کے بارے میں جانا جاتا ہے، پیٹ باریک باریکیوں کے ساتھ، with great detail. So that is why we should study سیرہ۔ یہ جو تمام وجوہات آپ کے سامنے اوپر بیان کی، this is why we should study سیرہ، سیرہ and مغازی۔ So we have two periods، اور یہ آسانی کے لیے میں نے یہاں پر سیرہ and مغازی لکھا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ صحابہ وہ مغازی کا ہی ذکر کرتے تھے، لیکن ہم یہاں پر آسانی کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ when we are talking about سیرہ we are talking about the life of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم beginning in مکہ، مکہ سے ابتدا ہو رہی ہے۔ اور مدنی دور از مغازی، وہ بھی سیرہ میں ہی ہے but it is مغازی۔ تو ہمارے پاس دو ادوار ہیں، we have two time periods، مکن پیریڈ اینڈ مدینن پیریڈ، مکی دور اور مدنی دور۔ اور ان دو ٹائم پیریڈز کو ہم ڈیوائڈ کر کے، تقسیم کر کے پڑھیں گے۔ So we would cover the Meccan period، ہم مکی دور کو پڑھیں گے۔ That itself will be divided into three phases، اور اس کو بھی تین مراحل میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے مدنی دور، اور مکی دور اور مدنی دور کے بیچ میں ایک بڑا سوال جو ہمارے پاس ہے کہ are we living in Meccan period or Medinan period؟ That is the question that we will cover as well۔ کیا ہم مکی دور میں رہ رہے ہیں یا ہم مدنی دور میں رہ رہے ہیں؟ اور یہ وہ سوال ہے کہ جس کو ہم کور کریں گے، ہم اس سوال کے اوپر بھی نظر ڈالیں گے۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، یہاں پر عشاء کی اذانیں شروع ہو گئی، سو ویڈ موو ٹورڈس کنکلوژن۔ مکی دور کو تین مراحل میں تقسیم کیا جائے گا۔ پہلا مرحلہ ہے سیکرٹ فیز، الدعوہ مستخفیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے لے کر 3 سال کا، بعض علماء کے نزدیک 4 سال کا وقت ہے، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان نہیں کیا، اٹ واز ناٹ اناؤنسڈ، مشرکین مکہ کو اسلام کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اور دا کمپلیٹ موومنٹ واز انڈر گراؤنڈ، مکمل طور پہ جو یہ تحریک تھی ابتدائی مرحلے میں خفیہ تھی۔ سو دس از سیکرٹ فیز، الدعوہ مستخفیہ۔ اور پھر ہمارے پاس ہے اوپن پروکلیمیشن، علی الاعلان، جو اسلام کی ندا لگائی گئی ہے جبل صفا پر کھڑے ہو کر، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو گائیڈ کیا تھا بنو ہاشم سے پروٹیکشن کو سیکیور کرنے کے بعد، جب بنو ہاشم نے گارنٹی دے دی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے بعد فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اب جاؤ اور جا کے اعلان کر دو۔ لیکن اعلان کے ساتھ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلے 3 سال میں لوگ اسلام لائے، گنتی کے لوگ جن تک اللہ کے نبی نے اسلام پہنچایا، ان کو حکم تھا کیپ یور اسلام ہڈن، خفیہ رکھو اپنے دین کو۔ انہوں نے اس اعلان کے ساتھ اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا، they did not announce their دین۔ تو اسلام کھل کر مشرکین مکہ کے سامنے پیش کر دیا گیا، لیکن تنظیم کو خفیہ ہی رکھا ہے۔ اور پھر ہمارے پاس تیسرا مرحلہ ہے جو مکی دور کا 6 سال کے آخر میں یا 7ویں سال کی ابتدا میں شروع ہوتا ہے، اور اٹ کنٹینیوز ٹل دا اینڈ آف مکن پیریڈ۔ اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب سیدنا عمر اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہم کے اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی مرتبہ بطور ایک تنظیم، ایک جماعت کے طور پر مسلمان کھل کر مشرکین مکہ کے سامنے آئے،
جن میں ان لوگوں نے بھی اپنے اسلام کا اعلان کر دیا جنہوں نے پہلے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا، with the exception of few، چند لوگوں کے علاوہ۔ چند لوگوں کو اب بھی اللہ کے نبی نے یہی حکم دیا کہ اپنے دین کو چھپا کر رکھو، لیکن اسلام ایک جماعت کی شکل میں، ایک تنظیم کی شکل میں، ایک تحریک کی شکل میں کھل کر مشرکین مکہ کے سامنے آ گیا۔ So we will be dividing the Meccan period into these three periods، ان تین مراحل میں ہم تقسیم کریں گے۔ اور جو ہماری سب سے پہلی نشست ہوگی، the first session، that would be the introduction to Meccan period itself، وہ مکی دور کا تعارف ہوگا، مکی دور کا ایک بریف اوور ویو ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے پہلے مکہ کے حالات و واقعات کیسے تھے۔ اینڈ وی would be moving through this journey while comparing our own problems parallel to the problems that were found during the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam۔ اس سفر میں ہم سیرہ میں جو جو مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھیں گے، ہم ان کو اپنے دور کے معاملات، مشاکل، مسائل اور اس سے پہلا جو دور تھا، مثال کے طور پہ جو چنگیزیوں کا دور تھا، یا جو جنگ عظیم کا دور تھا، یا اس سے پہلے جو ادوار تھے، جو المرابطون کا دور تھا، دا 1400 ایئرز، 1400 سال کے اندر جو امت جن مراحل سے گزری، انہوں نے جو مسائل دیکھے بشامل ہمارے مسائل، we will be comparing them with the problems that Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم faced and how he dealt with them، اور اللہ کے نبی نے ان کا حل کیا نکالا، ان کے ساتھ ان مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسٹریٹجیز، تدابیر امپلیمنٹ کی۔ Our sources for the course، ہماری سورسز کیا ہیں؟ ہماری جو پرائمری سورس ہے وہ شیخ منیر کی کتاب ہے، ایکسٹریکٹنگ موومنٹ لیسنس فرام دا لائف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دمشق کے ایک عالم تھے کہ جو جامعہ دمشق کے دین تھے، انہوں نے یہ کتاب لکھی، عربی میں یہ کتاب موجود ہے۔ یہ کتاب ہماری پرائمری سورس ہے، اور پھر ہمارے پاس سیکنڈری سورسز ہیں۔ سیکنڈری سورسز میں ہمارے پاس الرحیق المختوم ہے، we would be visiting الرحیق المختوم as well۔ ہمارے پاس البدایہ والنہایہ ہے، میں یہاں پر لکھنا بھول گیا۔ ہمارے پاس انٹریکشنز آف دا گریٹسٹ لیڈر شیخ صالح المنجد کی کتاب ہے۔ رس راجرز نے جو سیرہ کے اوپر کتاب لکھی، جس کا میں نے آپ کو مختصر تعارف دیا تھوڑی دیر پہلے، دا جنرل شپ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر فرینک مکلن نے کتاب لکھی گینگز خان بائے فرینک مکلن، اور اسی طرح صلاح الدین پر کتاب لکھی جان مین نے۔ اور فرینک مکلن کو اور جان مین کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ they have done an honest job، انہوں نے جو کام کیا ہے وہ انصاف کے ساتھ کیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بائسنس نہیں دکھائی، اور اپنی کتاب کے اندر مسلمان علماء کو بھی کوٹ کیا ہے۔ اور گینگس خان اور صلاح الدین کی یہ دو کتابوں کو یہاں پر خاص ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بیکاز وی آر witnessing same problems that they witnessed and the solutions that they implemented are same which Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم implemented۔ اور پھر کچھ فتاویٰ ہیں کہ جو ماڈرن ڈے میں دیے گئے، we would be going through that، and then at the end we have a کتاب الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامية، ایک کتاب ہے کہ جو پی ایچ ڈی کے لیے تھیسس کے طور پر، ماسٹرز کے لیے تھیسس کے طور پر لکھی گئی، شیخ عبداللہ نے لکھی، ان کا مکمل نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے۔ اور اس کتاب کے اندر جو کام کیا گیا ہے وہ استضعاف، کمزوری، کہ جب مسلمان کمزور ہوں، مظلوم ہوں، ان کے پاس وسائل کی قلت ہو، ان کے پاس ریسورسز کی کمی ہو، اور ان کا دشمن ان کے اوپر حاوی آ چکا ہو، ان کا دشمن ان پر مسلط کر دیا گیا ہو، then what can they do، تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں؟ what are the strategies that they can implement، وہ کیا اسٹریٹجیز امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ ایکسٹریکٹڈ فرام دا لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اخذ کیا گیا۔ So these are the primary and secondary
sources. اب ہم مختصر 10 منٹ کا سوال جواب کا سیشن کر سکتے ہیں، نشست کر سکتے ہیں اگر تو کوئی سوال جواب ہو، کیونکہ ہمارے پاس لمسم اتنا ہی وقت ہے، پھر یہاں پر عشاء کی نماز کھڑی ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا۔ جن لوگوں نے آج کا سیشن یوتھ لنک کے تھرو جوائن کیا ہے، پلیز کائنڈلی آپ میک شیور کریں کہ آپ کی رجسٹریشنز جو ہیں وہ یوتھ لنک کے تھرو ہوں، اور لنک جو ہے وہ ہم لوگوں نے چیٹ کے اندر آلریڈی شیئر کر دیا ہے۔ اور جس نے آج ٹی جی اے کے تھرو اس اورینٹیشن کو جوائن کیا ہے، وہ پلیز ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جس طرح یہ کورس آؤٹ لائن دکھائی مجھے اور ہمیں پڑھایا، ماشاء اللہ بہت اعلیٰ قسم کا آپ نے کنٹینٹ دکھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوشچن میرا یہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس طرح کیوں پریزنٹ نہیں کیا جاتا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں ہمارا جو ہے وہ سسٹم پیچھے ہے اس چیز میں؟ اور یہاں پر جو ہمارے یہاں خطبات ہوتے ہیں تو ان میں صرف واقعہ اور قصے بتاتے ہیں، حالانکہ یہ ایسی چیزیں تو نہیں بتاتے کہ رسول اللہ ایز اے کمانڈر یا ملٹری لیڈرشپ میں ان کا کیا رول تھا، اس طرح کی مطلب۔ تو یہ کوشچن ہے میرا، اس طرح کی مطلب یہاں کیوں نہیں ہے سسٹم؟ دیکھیں، اگر ہم تاریخ میں پیچھے جائیں تو 1857 میں جب جنگ آزادی ہوئی، جب آزادی کی تحریک شروع ہوئی، تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آج تین، اس وقت تو دو بڑے تھے اور ایک ایمرجنگ تحریک تھی، آج تین بڑے مدارس ہیں، یہ آپ جیسے آپ کہہ لیں اسکولز آف تھاٹ کہہ لیں یا جو بھی نام دے لیں۔ ایک تو جو بریلوی مکتبہ فکر ہے، ایک جو دیوبندی مکتبہ فکر ہے، اور ایک جو اہل حدیث مکتبہ فکر ہے۔ تو ابتدا میں تو 1857 میں یہ سب کے سب دے پلیڈ اے کروشل رول ان دیٹ موومنٹ، انہوں نے اس تحریک میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو شکست ہوئی، دے ور ڈیفیٹڈ، اور اس وقت تک برطانیہ جو ہے وہ بطور مملکت انڈیا میں نہیں تھا، ایک سلطنت کے طور پر انڈیا میں نہیں تھا، برطانیہ کی فوج نہیں تھی انڈیا میں۔ تو جب ایسٹ انڈیا کمپنی کو 1857 کی جنگ میں شکست ہوئی تو پھر برطانیہ نے اپنی فوج کو بھیجا، اور انہوں نے آ کے پھر قتل عام کیا بہت بڑے پیمانے پر، 500، بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 500 کلومیٹر تک کا جو روڈ تھا اس پر لاشیں لٹکائی گئی، جن میں علماء کی ایک بھاری بھرکم تعداد تھی۔ اس وقت پھر علماء نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کی، اور انہوں نے کہا کہ دس از ٹو مچ آف اے کاسٹ، یہ بہت بڑی قیمت ہے ادا کرنے کے لیے، اور ہمیں اب اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی۔ تو علماء نے پھر اس کے بعد کام کرنا شروع کیا معاشرے کے اوپر، کہ ہم معاشرے کی تعلیم اور تربیت اس کے اوپر کام کریں گے، اور ہم دعوت و تبلیغ پر کام کریں گے، ہم اپنے دشمن کے سامنے دین کو پیش کریں گے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تاتاریوں کا جو فتنہ تھا اس میں مسلمان لڑے ہیں، دو طریقہ کار تھے، ایک طرف ترک تھے جو بدو قبیلے کی شکل میں خوارزمی سلطنت میں بسے ہوئے تھے، اور دے ڈینٹ وانٹ ٹو فائٹ، وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کو مجبوراً لڑنا پڑا کیونکہ جنگ بار بار ان تک پہنچتی رہی۔ ترک تو قبائل تھے چھوٹے چھوٹے بکھرے ہوئے تتر بتر، تو جب بھی ان تک تاتاری پہنچے، چنگیزی منگولینز، تو ان کو لڑنا پڑا۔ اینڈ دین ایونچولی دے کیپٹ آن فائٹنگ، اور پھر وہ اکٹھے ہونے لگ گئے، اینڈ دے کیپٹ آن فائٹنگ فار 150 ایئرس، اور انہوں نے اپنی ایک عثمانی سلطنت قائم کر لی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ علماء نے ایک اپروچ اختیار کی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ سمرقند کو تباہ کر دیا، بخارا کو تباہ کر دیا، پوری خوارزمی سلطنت کو تباہ کر دیا، سو دے اسٹارٹڈ انگیجنگ ود دا تاتاریز، انہوں نے تاتاریوں کے سامنے دین کو پیش کرنا شروع کر دیا، اور ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ انہی میں سے کچھ لوگ اسلام لا کے ہماری اسٹرینتھ بنیں گے، جو کہ ہوا۔ چنگیز خان کی اولاد میں سے ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ انہی میں سے پھر آگے چل کر نکلے ہیں تعمیر لین، اور یہ جو مغل ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ جنہوں نے حکومت کی ہے، جو مغل تھے وہ ترکوں کی اور تاتاریوں کا مکسچر تھا۔ تو یہی اپروچ پھر علماء نے اپنائی کہ ہم اب دعوت اور تبلیغ کا کام کریں گے، سو دے اسٹارٹڈ فوکسنگ مور آن دیٹ اسپیکٹ۔ اب مسئلہ کیا نکلا کہ وہ لوگ اس پر کام کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر جب بر صغیر کو بانٹنے کی باری آئی تو اس وقت علماء میں ایک اختلاف تھا۔ بعض نے کہا کہ ہم دو قومی نظریے کے خلاف ہیں، وی شوڈ ناٹ ڈیوائڈ اٹ، بعض نے کہا کہ وی شوڈ ڈیوائڈ اٹ۔
اور اس ڈویژن میں بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں نکلا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے کردار ادا کیا وہ علامہ اقبال اور محمد علی جناح تھے، جن پر علماء کو اتنا ٹرسٹ نہیں تھا اس دور میں، اور کتابیں بھی لکھی، تینوں مکتبہ فکر نے کتابیں بھی لکھی اس پر۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹ بیکیم، آپ کہہ لیں کہ وہ جو کانسیپٹس تھے جن کے اوپر وہ کام کر رہے تھے، ڈیٹ بیکیم دا کور ریزن، اور پھر وہی مسائل ہمارے پاس رہ گئے کہ جس پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ٹریجیکٹری یہ ہوگی کہ جب پاکستان الگ ہو گیا، انڈیا الگ ہو گیا، تو اب جو معاشرے کے اوپر وہ کام کر رہے تھے، تعلیم و تربیت کے اوپر، آہستہ آہستہ ان کے جو افکار تھے اس میں شدت آتی گئی، وہ فرقہ واریت کی طرف معاملہ جانے لگ گیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا انٹل ناؤ، ابھی تک وہ سلسلہ چل رہا تھا، اینڈ اٹ کیپٹ گوئنگ ان دیٹ ڈائریکشن، وہ اسی ڈائریکشن میں جاتا رہا۔ تو پہلی چیز ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ علماء نے اگر ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چھوڑا تو اس کی وجہ تھی 1857 کے اندر جو جنگ ہوئی، اور جو آؤٹ کم تھا، جو بہت بڑے پیمانے پر ہزاروں کی تعداد میں قتل عام کیا گیا، خاص طور پر علماء کا، بلکہ مے بی وی کین سے مور دین 100,000۔ اور پھر اس کے بعد جو ٹریجکٹری بنی، آنے والی جنریشنز نے اسی کو پھر پکڑا ہے۔ اب جا کے البتہ ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ایک شعور پیدا ہو رہا ہے، ایک بیداری آ رہی ہے، ابھی آئی نہیں ہے، آہستہ آہستہ اب آ رہی ہے، آہستہ آہستہ، خاص طور پر سوشل میڈیا کے عام ہونے سے، اور لوگوں کے سوال، لوگوں کا بھی علماء کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ میں ہمیشہ ایک ایکسرسائز کرتا ہوں کہ کسی بھی محفل کے اندر یا کلاس کے اندر تمام لوگ اپنے موبائل فونز کھول کر اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں جا کے دیکھیں، کیا میجورٹی کے پاس اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں علماء کے کانٹیکٹ ہیں؟ اگر تو ہیں تو اس کا مطلب پھر غلطی ساری علماء کی ہے۔ اگر تو میجورٹی کے پاس کانٹیکٹ لسٹ میں علماء کے کانٹیکٹ نہیں ہے تو غلطی پھر اتنی ہی عوام پہ بھی ہے، عوام نے بھی اتنی انگیجمنٹ علماء کے ساتھ نہیں کی۔ اب جب وہ انگیجمنٹ شروع ہوئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، علماء کو سمجھ میں آئی ہے کہ جن جن مسائل کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں وہ عوام کے مسائل نہیں ہیں، اور ہم انہی مسئلوں کے اوپر جو ہے وہ الجھ کر رہ گئے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب آہستہ آہستہ، آہستہ آہستہ وہ رجحان آ رہا ہے۔ اور یہ جو ابھی ہم باتیں پڑھ رہے ہیں یہ بھی ہم نے اپنی طرف سے نہیں اخذ کی، یہ بھی علماء نے ہی پڑھائی ہیں۔ تو آہستہ آہستہ پھر اب اس ڈائریکشن میں علماء جا رہے ہیں، وی آر گوئنگ ان دیٹ ڈائریکشن، وی آر ناٹ دیئر یٹ، ہم ابھی وہاں پر ہیں نہیں، لیکن کام شروع ہو گیا ہے۔ ہاں البتہ ابھی تک عمومی سطح پر نہیں ہے، افسوس کے ساتھ۔ تو یہ میں نے آپ کو وجہ بتائی ہے جو آپ کا سوال تھا۔ Mubin, can you please ask your question? आखिर मैंने पूछना था, मेरे पास दो पर्सपेक्टिव, आपने दो पर्सपेक्टिव्स बताए थे। एक था जो इमाम नबवी का था जिसमें नमाज और नमाज से रिलेटेड मसाइल थे, तो दूसरा पर्सपेक्टिव जिसका जो और था वो किसका था? آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آئی مجھے۔ ایک ہمارے پاس دو پرسپیکٹیو تھے نا سیرہ کو دیکھنے کے، ایک امام نبوی کا جس میں فرائض نماز کی فرضیت، نماز میں اوجری کا رکھا جانا جو کہ نجس ہے کہ نہیں ہے، ایک یہ پرسپیکٹیو تھا، اور ایک دوسرا پرسپیکٹیو تھا جس میں کسی نے مداخلت نہیں کی، یا پھر صحابہ سے کیوں نہیں پوچھا گیا، بعد میں پیارے نبی نے کیوں نہیں ان سے پوچھا، یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کیوں انٹروین کیا، بنو ہاشم کیوں چپ رہے، تو یہ والا جو سارا پرسپیکٹیو تھا یہ کس کا تھا؟ دیکھیں وہ جو کوٹ تھا وہ تو شیخ منیر کا تھا، جو ہاں جن کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ماضی کے اندر کتابیں ہیں جس میں انہوں نے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کو ایڈریس کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اخی ایک اس میں ایک اور چیز تھی کہ یہ جو امام نبوی کا ہمارے پاس آتا ہے کہ اس میں وہ کہ نماز ہو گئی، نماز وہ مطلب اگر وہ جیسی بھی کنڈیشن تھی، تو کیا آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا اس سینس میں بھی الیبوریٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ طہارہ اور صلاح کی فقہ میں آتا ہے، میں ان سوالوں سے اجتناب کرتا ہوں کیونکہ میری وہ اسپیشلٹی نہیں ہے۔ میں اگر وہ سوال دینا شروع کے جواب دینا شروع کروں گا تو میں خود بھی گمراہ ہوں گا، آپ لوگوں کو بھی گمراہ کروں گا۔ Irfan, but can you please ask your question? Yes, first of all, thank you very much. I just have two questions.
that the course is about 10 months, and depends on the 5 modules. What are the distributions of the classes? It's how much months per week, the first module and the second modules. It's the 7 to 1. First is this question: the distribution of the classes or modules. Yes, so we have actually, I don't know where you heard about the 5 modules. We have 2 modules. So Okay, module 1 is based on 10 months, in which we will divide the Meccan period on 4 months, and the remaining months will be for Medinan period. It can change a bit slightly, it can decrease or increase depending on the pace of the students. But in any case, the module 1 will be concluded in 10 months. Then there would be module 2 for anyone who wishes to go deeper. In module 2, we would have 4 months in which we would be specifically covering certain topics, such as topics of fiqh al-istidaf, the jurisprudence of weakness, usul al-harb fil Islam, the laws of warfare in Islam. These topics we will touch upon in module 1, but we will not go in depth. okay. Okay, I think I read on your website that on the module 1, there are 5 maybe topics. Then I Yes, don't know. when you are talking about topics, we have divided them into 2 phases. As I mentioned, we have the Meccan period and the Medinan period. There are 2 phases. So Meccan period is divided, and Meccan period would be covered in, as I said, 4 months. Meccan period itself is then divided into 3 phases. Yes, The secret phase, the announcement or open proclamation, as I mentioned here. And then the third phase is the public phase, along with the secret organization. As for Medinan period, we haven't announced any topics yet. Why we didn't do so? The reason we didn't do so is in Meccan period, it will become clear the intellectual level of the students, and we will decide if some topics we have to exempt or we have to include. We already have an outline, but we will decide if we need to cut out some topics or we should keep them. Jazakallah khair. The last question I would like to ask, Ikra, could you please unmute yourself and ask your last question? Other questions, can you please put them in the chat? And if Sheikh Abdullah has time, he can answer them. So please put your questions in the chat and then we can unmute you. Ikra, you can unmute yourself if you would like to ask a question. Otherwise, we can move on to Hira Nasir. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आपसे ये पूछना था, क्या जो मदनी पीरियड है उसकी इस दफ़ा रिकॉर्डिंग होगी या नहीं? No. ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्या? देखिए, मक्की दौर की रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको भी गनीमत समझे। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम It's ये the कोर्स ज्वाइन it's किया था। it's the Sheikh has answered. Jazakallah khair. Sumayya Javed, you can unmute yourself. Assalamu alaikum. I have to ask a question that what is the best institution of Islamic institution for Islamic studies in Pakistan? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि वी हैव अ बेस्ट इंस्टीट्यूट। वी हैव डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। आपके पास कराची के अंदर जामिया बिनोरिया Yeah. है, आपके पास जामिया सलफिया है, आपके पास डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता आपको कि दे आर बेस्ट। आपको ये बता सकता हूँ व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ सीकिंग नॉलेज। आई वुड से दैट द बेस्ट मेथड ऑफ सीकिंग नॉलेज, अगर किसी ने आलिम बनना है या आलिमा बनना है, तो जैसे कि मसलन शेख शुएब बानी ने किया। शेख शुएब बानी ने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो, जहाँ तक मैंने उनको सुना है और पढ़ा है, कि उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कश्मीर में हासिल की, वहाँ वो पैदा हुए थे। बाद में फिर वो चले गए जामिया मदीना मुनव्वरा, वहाँ उन्होंने पढ़ा। देन ही वेंट टू जामिया अल अज़हर, वहाँ उन्होंने पढ़ा। तो अगर आप देखें, जामिया अल अज़हर और जामिया मदीना मुनव्वरा दोनों जो हैं ऑपोजिट एंड ऑफ स्पेक्ट्रम पर हैं, दे आर अपोजिंग टू ईच अदर।
لیکن انہوں نے دونوں کا پرسپیکٹو پڑھا، سمجھا، سیکھا، اور اسی طرح حال ہی میں میرے خیال سے وہ ترکی میں بیسڈ ہیں، وہاں پر وہ جو اہل شام کے علماء ہیں ان کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وین یو ہیو دا ایکسپوجر آف ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹس، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کافی حد تک جو ایکسٹریمزم ہے، شدت ہے، سختی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، اور کافی حد تک لینینسی آ جاتی ہے۔ Brother Abdullah, there's a question in the chat that says, can you please clarify the perspective of the Sira course? I think we have already discussed about the strategies and planning. I'm not sure if you would like to talk more about it. دیکھیں، بہت مختصر یہی ہے جو میں نے بالکل ابتدا میں کہا تھا، کہ جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں وی فائنڈ سولوشن فار ایوری پرابلم، اینڈ ایوری پرسن ہیز اے ڈفرینٹ پرابلم۔ ہر شخص کے پاس مختلف مسئلہ ہوتا ہے، اور جو میرا ایکسپیرینس یا تجربہ رہا ہے، جتنی مرتبہ بھی میں نے سیرہ کو پڑھا، ہر مرتبہ آئی واز ایبل ٹو لرن سم تھنگ نیو، ہر مرتبہ کچھ نیا سیکھا۔ تو یہاں پر اگر ہم یہ کہیں کہ I would use the word spoon feed. We are not going to spoon feed anyone. We will give the concepts. Concepts دیے جائیں گے۔ Concepts کیا ہیں؟ خاص طور پہ فار ایگزامپل میں کچھ concepts mention کر دیتا ہوں۔ مثلا بہت سارے نوجوان جو ہیں they are interested in the topics such as کہ وہ بات کریں گے کہ ہم نے خلافت کی ریوائول کرنی ہے، اور ہم نے فلاں کام کرنا ہے اور فلاں کام کرنا ہے، بٹ دے آر کمپلیٹلی نائف ٹو دا کانسیپٹ آف اسٹیٹ بلڈنگ اٹ سیلف۔ اسٹیٹ بلڈنگ کیا ہوتی ہے، ایک اسٹیٹ قائم کیسے کیا جاتا ہے، اس کے مختلف ادارے کیا ہوتے ہیں، وہ فنکشن کیسے کرتے ہیں، اینڈ دے آر نائف ٹو دا کانسیپٹ آف السیاسہ الشریعہ، اسلامک پالیٹکس۔ اسلامک پالیٹکس کے اوپر امام ماوردی نے کیا کہا ہے، امام ابن تیمیہ نے کیا کہا ہے، ابن القیم نے کیا کہا ہے، امام احمد بن حنبل نے کیا کہا ہے رحمہم اللہ۔ تو میں صرف اگزامپلس دے رہا ہوں، اور ایٹ دا سیم ٹائم کلیریفائی کر رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اس کورس سے اپنے پرسنل ایشوز کے بارے میں بھی کچھ سیکھے، بٹ دا کورس از ناٹ geared towards solving personal problems. Rather, it is geared towards not solving, providing the concepts and the path to solving community problems. معاشرے کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو حل درکار ہے وہ ہمیں ملے گا سیرا سے۔ تو یہ کورس کسی کی انفرادی سطح پر مسائل کو حل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ مل سکتا ہے کہ کوئی پڑھ رہا ہے تو ان کو کوئی بات ملی، لیکن ڈائریکشن وہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میرا کوشچن یہ ہے کہ خلافت کیسے پاسبل ہے؟ کیا ابھی خلافت پاسبل ہے؟ خلافت کا نظام جو ہے وہ قائم کیا جا سکتا ہے؟ تھوڑا اس حوالے سے تھوڑا السلام علیکم۔ دیکھیں اخی، خلافت آپ نے کہا کیسے پاسبل ہے، پہلی چیز ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ واپس آئے گی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ، اور پھر خلافت دوبارہ قائم ہوگی۔ رہی بات کیسے قائم ہوگی، تو مفتی تقی عثمانی نے اس کا بہترین جواب دیا تھا میرے نزدیک، میری ذاتی رائے کے نزدیک، کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے معاشرے میں، اپنے ریجنز میں، اپنے خطوں میں اسلامی تحریکیں قائم کرنے کی ضرورت ہے، اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے۔ اور تحریکوں سے مراد یہاں پر میں واضح کر دوں پہلے ہی سیشن میں، تحریک سے مراد بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ لوگ اسلحہ لے کے سڑک پر چل رہے ہوں گے، دیٹس ناٹ دا موومنٹ، اسے تحریک نہیں کہتے۔ تو اسلامی تحریکیں قائم کر کے اپنے خطوں کے اندر نظام قائم کریں گے، اور پھر باہمی تعلقات قائم کریں گے۔ مثلا آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج افغانستان اور شام کے بیچ میں کچھ باہمی تعلقات قائم ہیں، مان لیں کہ کل کو کوئی اور تیسرا ملک بھی شامل ہو جائے کہ جہاں پر ایک اسلامی حکومت آ جائے، تو مفتی تقی عثمانی کا جو رستہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے اپنے خطوں کے اندر نظام قائم کرنا، پھر آپس میں باہمی تعلقات قائم کرنا۔ وہ باہمی تعلقات قائم کرنے کے بعد وقت لگے گا، ٹائم لگے گا کہ مسلمان پھر اکٹھے ہو کے ممکن ہے کہ ایک کو خلیفہ منتخب کریں، اور ممکن ہے کہ لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہی طریقہ ہوگا، مستقبل کی خبر ہمیں نہیں پتہ، لیکن اگر ہم بات کریں پاسبلٹی کی کہ کس طرح سے کام کرنا چاہیے، تو اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ رہی بات کتنا ٹائم لگے گا ہم نہیں جانتے، لیکن اگر ہم بات کریں ریالٹی کی بیسس پہ تو ہمیں تاریخ کو دیکھنا ہوگا۔ تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلافت ختم ہونے کے بعد 150 سال کی محنت ہے جو ترکوں نے کی تھی۔ امریکیوں نے جب ان کو موقع ملا، جب ان کے پاس سے
ورلڈ سپر پاور بننے کا موقع ملا، تو ان کی بھی محنت جو ہے وہ ابھی اس وقت 300 سال تک پہنچی ہوئی ہے، کہ کب سے وہ شروع ہوئے تھے، برطانویوں سے لڑے، برطانویوں سے آزادی حاصل کی، پھر جنگ عظیم ایک، جنگ عظیم دوم، ورلڈ وار ون، ورلڈ وار ٹو، اس کے بعد جا کے وہ اس مقام پر پہنچے ہیں جس پر وہ بیٹھے ہیں، برٹن ووڈز ایگریمنٹ، اور یہ سارے کام انہوں نے کیے۔ اگر ہم یہودیوں کی بات کریں، دے ہیو آلسو ٹیکن اے لاٹ آف ٹائم۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1880s میں یا 70s کے اندر جو ہے، ہرٹزل نے وہ ایک خواب پیش کیا تھا یہودی سلطنت کو قائم کرنے کے لیے، جو کہ 1880s سے اگر فاسٹ فارورڈ کریں 1948 میں، کتنے سال ہیں؟ 70 سال کے قریب، 70 سال کے قریب ان کو لگے صرف اور صرف اپنی وہ ایک جو ان کا خواب تھا اس کی ابتدا کرنے کے لیے، ایک اسٹیٹ کو قائم کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد ان کی جنگیں ہیں، ان کے مسائل ہیں، ان کی آپس کی جنگیں ہیں، اور اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں 2026 میں، تو 1880 سے 2026 میں ہم پہنچ گئے ہیں، ابھی تک ان کا وہ جو نظریہ تھا وہ اس مقام پر نہیں پہنچا۔ تو یہ ساری بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ 1924 میں خلافت ختم ہوئی تھی، ہم 2026 میں ہیں، تو خلافت تو واپس آ ہی نہیں سکتی۔ دے نیڈ ٹو لک ایٹ ہسٹری، باقیوں نے بھی اچھا خاصا ٹائم لگایا ہے۔ آئی تھنک دا کوشچنز آر انف فار ٹوڈے۔ جی، کسی Yeah, نے I لکھا think, ہے کہ میرے بارے میں تعارف، وہ انشاءاللہ پہلے سیشن کے اندر ہوگا۔ and bear in mind that یہ جو سیرا کا کورس ہے is actually a stepping stone, and do not take this as the whole life plan for yourself. آپ کا لائف کی جرنی you will be able to understand, inshallah, as Brother Abdullah has said, you might be able to know through this Sira class and through this Sira course. But take this as a stepping stone into a larger global mission. And if you're ready for this disciplined learning, strategic clarity, and the purposeful commitment, we encourage you to take these steps seriously and complete your registration with clear intention. And unity is not going to build through the slogans, either it is TGA or either it is going to be YouthLink. We need to make sure we are building through shared commitments and the consistent efforts. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala places barakah in this course, keeps us all aligned with the prophetic path, and allows us all to serve this ummah for the generations to come, inshallah. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔